نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا بلقیس کو پہنچایا۔ اس نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ میں فرما بردار ہونے آ رہی ہوں۔ تذکروں میں ہے کہ اس نے کنفرم کرنے کے لیے، تسلی کے لیے، یقین اور اطمینان کے لیے کچھ سوال کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سوال اس کی نظر میں ایسے تھے کہ ان کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی غیر مسلموں کو بھی یہ بات معلوم کہ اللہ کے نبی کا علم خاص ہوتا ہے، ویسا علم کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اس نے وہ سوال کیے، حضرت سلیمان نے جواب دے دیے، اس کی تسلی ہو گئی۔ وہ اپنے ہاں سے چل پڑی حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے۔ قرآن میں واقعہ پورا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ملکہ سبا بلقیس کے تخت تک 1 مہینے کے جانے کا اور 1 مہینے کے آنے کا، یعنی آنا جانا 2 مہینے کا فاصلہ۔ کوئی سفر کرے تو 1 مہینہ جانے میں لگے اور 1 مہینہ آنے میں لگے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو چکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اس میں آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں اور اولیاء بھی ہیں، دیگر جنات وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا عرش، لفظ عرش آیا ہے تخت کے لیے، لفظ اللہ کے عرش کے لیے بھی عرش ہے، اس ملکہ کے تخت کے لیے بھی عرش، لفظ ایک ہوتا ہے، مگر جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور، جب اس ملکہ کی طرف تو معنی تخت۔ تو جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں برابری نہیں آتی۔ لفظ ایک ہی ہے کہ اس کا عرش، اس کا تخت کون ہے جو اس کے یہاں آ کر مسلمان ہونے سے پہلے پہلے لے آئے۔ وہ روانہ ہو چکی ہے، آنے جانے کا رستہ 2 مہینے کا ہے، اور حضرت سلیمان فرما رہے ہیں اس کے یہاں آنے سے پہلے تو پتہ چلا دیر سے ہونے والی بات جلدی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان فرما رہے ہیں نبی کسی غلط چیز کا مطالبہ تو نہیں کریں گے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان اعلان فرما رہے ہیں، اور وہ تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اس کے پائے لوہے کے زمین میں گڑے ہوئے، اس پر سینکڑوں کرسیاں، اس میں لوہا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، شیشہ، کیا کچھ لگا ہوا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 500 آدمی مل کر اس کو بمشکل ہلا پاتا تھا، اٹھا پاتا تھا۔ اتنا بڑا تخت اتنے فاصلے پر رکھا ہوا، حضرت سلیمان فرما رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بھاری بھرکم، جس کو آپ دیو ہیکل، ہیوی ویٹ جن بولا، کیونکہ جن بھی حضرت سلیمان کے ماتحت تھے، ان کے حکم کے تابع تھے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے کہا انا، میں، آئی مائی سیلف، میں
آتی کا بھی آپ کے پاس لاؤں گا اس کو، قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے دربار کا ٹائم جو ہے اسی طرح آپ اپنی نشست پر بیٹھے رہیں گے، آج کے آج آپ کے دفتر کا دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں، کچھ سامان نکال کے ادھر ادھر نہیں کر دوں گا، سالم لے کر آؤں گا۔ جن بولا یعنی سیم ڈے ڈیلیوری، آج کے آج لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم، من کا لفظ آیا جو بعض کے لیے، سم فیو کے لیے، پورے کے لیے نہیں، یہ نہیں فرمایا علم الکتاب، نہیں، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اللہ والا تھا۔ اس کا نام آصف بن برخیہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا انا آتی کبھی، میں اس کو یعنی تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ جن نے کہا تھا میں آج کے آج، آپ کے دفتر کا وقت پورا نہیں ہوگا میں لے آؤں گا، یعنی چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی آنکھ نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ اتنا ناممکن معاملہ، ایک مہینے کے جانے کا رستہ، ایک مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا وزنی تخت کے 500 آدمی مشکل سے اٹھا پائیں، اکیلا وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ اس کو حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے، تو جس کے لیے اللہ فرمائے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فضل اللہ علیہ کبیرہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ تو فضل عظیم، بظاہر یہ دیکھیں ناممکن بات ہے، 2 مہینے کا فاصلہ، اتنا وزنی، اور پلک جھپکنے سے پہلے آ جانا، تو یہ اگر کچھ فضل ہے تو جس پہ فضل عظیم ہے اس کی کتنی شان ہوگی، کتنا مقام ہوگا۔ بلا شبہ ہم صحیح کہتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔